منتوں کے متعلق نظر کے متعلق چند ایک جو ضروری چیزیں ہیں وہ سماعت کر لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ کہ جس کام کے ہونے کی وجہ سے منت مانی جا رہی ہے، اور دوسرا کام وہ کہ جو منت کے طور پر اس کو پورا کیا جانا ہے۔ دونوں چیزوں کا جائز اور حلال ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ جس کام کے ہونے کی منت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ بھی جائز اور حلال ہونی چاہیے۔ حرام کام کے لیے منت کا ماننا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جوا کھیل رہا ہے اور وہ منت مانگ لے کہ مجھے جوے میں منافع آ جائے تو میں یہ جو ہے وہ منت پوری کروں گا، یہ منت جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور اسی طرح کوئی چور ہے، وہ منت مان لیتا ہے کہ میری آج ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ چوری لگ جائے تو میں یہ منت پوری کروں گا، یہ منت جائز نہیں ہے۔ یعنی جس کام کے لیے آپ منت مانگ رہے ہیں اس کا جائز اور حلال ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو کام آپ نے کرنا ہے منت کے طور پر، اس کا جائز اور حلال ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی اصل شریعت میں فرض یا واجب ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی اصل شریعت میں فرض یا واجب نہیں ہے، حلال کام نہیں ہے، تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے اپنے اعتقاد کو اللہ رب العزت پر مضبوط رکھنا کہ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اور اس کے اثر کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ضعف اعتقادی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہوتا جس طرح کا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم وہ منتیں بھی پوری کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن کا پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسی منت کو پورا نہیں کرتا تو اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا موٹا، تو فوراً اس کے دماغ میں وہی بات کھٹکتی ہے کہ میں نے اس منت کو پورا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے مجھ پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو غلط قسم کی منتیں ہیں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ پیدا ہوا، اب اس کے سر پر جو ہے وہ چوٹی کے بال جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے بعد جائیں گے، فلاں دربار پر جائیں گے یا فلاں مقام پر جائیں گے، یا اتنے عرصے بعد ان کو منڈوائیں گے، باقی مونڈ لیے جائیں گے اور فوراً یا 7ویں دن، اور وہ چند بال جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، جبکہ یہ غلط ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ 7ویں دن جو ہے وہ سارے بالوں کو منڈوا دیا جائے۔ یہ منت جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کے چوٹی کے بال چھوڑ دوں گا اور اتنے عرصے بعد جا کر اس کو منڈواؤں گا۔ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی منت مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے تو میں جب تک وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوگا میں اس وقت تک اپنے گھر سے اس کو لباس فراہم نہیں کروں گا، لوگوں سے مانگ کر اس کو لباس پہناؤں گا۔ یہ میں نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھی ہیں کہ لوگ ایسی منتیں مانتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک گھر سے جو ہے وہ لباس مانگتے ہیں اور اس بچے کو پہناتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم تو لباس دینے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جناب ہماری منت ہی ایسی ہے، جبکہ ایسی منت تو پوری کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ یعنی بلا وجہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ایک دن کا اس کے پاس جو ہے وہ راشن موجود ہے، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اب بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہے، وہ لباس دینے کے قابل ہے، لیکن صرف وہ اپنی منت کے چکر میں جو ہے وہ لوگوں سے بیچارہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر تو منت پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے سمجھانے کے ساتھ جو ہے وہ اس منت کو چھوڑ دیا اور خود لباس پہنا دیا، پھر اگر بچے کو تھوڑا سا بخار بھی آ گیا تو ہمارا ضعف اعتقاد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھا ہے نا، وہ لباس اپنے گھر کا پہنا دیا، اس وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو یہ غلط ہے، جو منت غلط ہے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں جناب اپنے معاشرے میں سے جو ہے وہ گھروں میں سے مانگ کر جو ہے وہ میں اس کے لیے خیرات کروں گا، غلط ہے۔
مانگنا مطلب بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری منتیں بالکل فضول ہیں اور ان کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی پورا نہیں کرتا اور بچے کو بخار شخار آ جاتا ہے تو وہ عند اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اور وہ اس منت کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو منت ایسی ہونی چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ہو اور حلال کام پر ہو، اور حرام کام کی وجہ سے منت مانگنا بھی جائز نہیں ہے، حرام کام کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور منت ماننے سے پہلے بہتر تو یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے مشورہ کر لیا جائے، اور پورا کرنے سے پہلے بھی کسی اچھے عالم سے مشورہ کر لینا ضروری ہے۔ اور اپنی مرضی سے منتیں ماننا اور ان کو پورا کرنا، اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایمان والے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، جو صحیح منتیں ہیں ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور منت اگر اس پر صدقے کی بات ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا، تو وہ صدقہ واجبہ ہو جائے گا، یعنی وہ عام روٹین میں اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بغیر منت کے تو وہ نفلی صدقہ ہے، اور اگر آپ منت مانگ کر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ واجب ہے، اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جو منت مانی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ وہ منت ٹھیک ہونی چاہیے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کی شدت، سختیاں بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت ہولناک دن ہوگا وہ دن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہو۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی وہ کھلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز حضرت فضہ کے بارے میں جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور وجہ کیا تھی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، یعنی روزے نظر کے طور پر بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کی اصل شریعت میں فرض جو ہے وہ موجود ہے رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو صحت عطا فرمائی، نظر کو پورا کرنے کا جب ٹائم آیا تمام صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے 3 سا جو لیے، اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطاری کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، اور دوسرے روز یتیم، اور تیسرے روز جو ہے وہ ایک قیدی اسیر آیا، اور تینوں روز یہ ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے ہی افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ تو ان کی شان میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ وہ صرف اللہ کی محبت پر جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور پھر کیا کہتے ہیں ان سے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے، ہم نہ تم سے کسی قسم کے بدلے کا تقاضا کرتے ہیں، اور نہ ہمیں آپ کے شکریہ کے ہی ضرورت ہے، یعنی آپ ہمیں شکریہ بھی نہ کہنا، کیوں کہ ہم نے اس کی جزا جو ہے وہ اللہ سے لینی ہے، اور اللہ کی محبت میں ہی ہم نے تمہیں یہ کھانا کھلایا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے، لہٰذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے، یہ عمل اس لیے ہے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں، یعنی ہم نے یہ جو نیکی کی ہے یہ صرف اس لیے کی ہے تاکہ اس دن ہمیں امان نصیب ہو۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، دنیا میں ہی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن سے اور آخرت کے جو ہے وہ دن کے شر سے اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب حضرات کو بچا لیا ہے، اور انہیں تازگی اور شادمانی اور سرور جو ہے وہ بخش دیا ہے۔
وہ قیامت کے دن خوش ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے اور مسرور ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں دیے، صلہ کے طور پر جو ہے انہیں جنت بھی عطا فرمائی اور ان کو جو ہے وہ ریشمی کپڑے بھی عطا فرمائے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا صَبَرُوا، کہ انہوں نے صبر کیا ہے، سارا دن روزہ رکھا اور شام کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، خود جو ہے وہ پانی سے افطار کیا۔ تو ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت بھی عطا فرمائی اور ریشمی لباس بھی عطا فرمائے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے تخت پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگا کر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ وہاں پر جو ہے وہ سردی محسوس کریں گے، یعنی نہ وہاں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی کہ زیادہ گرمی بھی تکلیف دہ ہے اور زیادہ سردی بھی تکلیف دہ ہے، تو نہ وہاں پر سردی ہوگی، دھوپ ہوگی، اور نہ جو ہے وہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے یعنی بہشتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں وہ خوشے بآسانی سے لے سکیں گے۔ جنتی میوے وہ جس حالت میں بھی ہوں گے لینا چاہیں گے وہ لے سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان پر چاندی کے برتنوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ طواف کیا جائے گا۔ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل جو ہے وہ ہوں گے، ان پر یہ جام جو ہے وہ پھیرے جائیں گے، جو چاندی کے برتن ہوں گے اور کوزے ہوں گے وہ ان کے آس پاس جو ہے وہ پھیرے جائیں گے۔ قواریر من فضہ، اور کیسے شیشے جو ہے وہ چاندی کے، یعنی جنتی برتن چاندی کے ہوں گے اور چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ وہ بالکل صاف شفاف آبگینہ کی طرح ہوں گے، یعنی کہ دنیاوی جو چاندی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وہ چمکدار ہوں گے، چمکدار ہونے میں وہ شیشے کی طرح ہوں گے، اور ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ قواریر من فضہ قدروها تقدیرا، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا، یعنی پینے والوں کی رغبت کی قدر نہ اس سے کم نہ زیادہ، یعنی جتنی طلب ہوگی اتنا ہی انہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے طلب سے کم ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہ طلب سے زیادہ مل جائے اور بچ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سلیقہ جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے ساقیوں کو یہ میسر نہیں ہے، یعنی یا تو ضرورت سے زیادہ دے دیتے ہیں یا ضرورت سے کم ملتا ہے، تو جنتی جو ہے وہ خدام وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ بالکل بہترین انداز میں انہیں اور بھرپور انداز میں رکھیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس پینے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ان کی طلب کے موافق ہی انہیں دیا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے، وہ جام پلائے جائیں گے، یعنی شراب طہور کے جس کی جو ہے وہ ملاوٹ ادرک ہوگی، یعنی اس کی آمیزش سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی عقل میں فطور والی بات نہیں ہوگی، اور وہ بہت بہترین اور عمدہ ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ مقربین تو خالص جو ہے وہ اسی کو پئیں گے، اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی صرف آمیزش ہوگی، ملایا جائے گا۔ یہ چشمہ عرش کے نیچے جنت عدن سے ہوتا ہوا جو ہے وہ تمام جنتوں میں گزرے گا، اور خاص لوگوں کو وہ خالص ملے گا اور عام لوگوں کو اس کو جو ہے وہ شراب طہور میں ملا کر دیا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، یعنی جو نہ کبھی مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا، نہ خدمت سے وہ اکتائیں گے، نہ ان کا حسن جمال یہ کبھی ماند پڑے گا اور کم ہوگا۔
اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھیرے ہوئے ہیں، یعنی خدام اتنے صاف ستھرے اور چمکدار اور خوبرو ہوں گے کہ موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور تھوڑے بھی نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ منصورہ یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھیرے ہوئے ہیں۔ جس طرح فرش مصفہ پر گوہر آبدار غلطان ہو، اس حسن اور صفا کے ساتھ جنتی غلمان مشغول خدمت ہوں گے، اور وہ اس خدمت سے اکتائیں گے بھی نہیں، وہ خوشی خوشی اس خدمت کو جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے جس کا وصف بیان میں نہیں آ سکتا، اور بڑی سلطنت جس کی حد اور نہایت نہیں، نہ اس کو زوال نہ جنتی کو وہاں سے انتقال۔ وسعت کا یہ عالم ہے کہ ادنا مرتبے کا جو جنتی ہے جب اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 سال کے راستے تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہے۔ شوکت اور شان یہ ہوگی کہ ملائکہ بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے، یعنی کہ فرشتے بھی آئیں گے تو وہ جنتی سے جو ہے وہ اجازت لے کر آئیں گے، اتنا ان کا پروٹوکول ہوگا اور اتنا ان کا اکرام ہوگا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے، یعنی باریک ریشم کے، اور کنادیز کے یعنی دبیز ریشم، موٹی ریشم کے کپڑے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، اور ایک موتی کا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے صاف ستھری شراب پلائی جو نہایت پاک صاف، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر جو ہے وہ سڑ کر پیشاب بنے گی، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے۔ اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر جو ہے وہ تازہ ہو جائیں گی۔ یعنی دنیاوی کھانے پینے کی طرح جس طرح قضائے حاجت کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے، جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کے بعد صرف ایک جو ہے وہ یوں سمجھے ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، اور سارا کچھ جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور بندہ بالکل تر و تازہ ہو جائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے، یہ تمہارا صلہ ہے، یعنی تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا، اور تمہاری محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگی، یعنی تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو چکا ہے، اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرما دیا ہے کہ خود جو ہے وہ شراب طہور تمہیں عطا فرمائی اور تمہیں پلائی۔ یہ جنتیوں کی شان ہے، اور اس لیے جنتیوں کی نشانیاں بھی پہلے ہی بیان کی گئی ہیں تاکہ ان نشانیوں کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کی جائے۔